اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی، آج کا جو قرآنی ٹاپک ہے وہ جو ہے بہت انتہائی اہم ہے، کیونکہ ظالم کا حساب فوراً کیوں نہیں ہو جاتا، اور اس سے جو ہے تو ظلم بڑھتا رہتا ہے اور ظالم دلیر ہوتا جاتا ہے اور لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہے۔ یہ چیز ہے جو ہے دنیا میں مستبد اور ظالم قوتیں اور بالادست افراد جو ہیں اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ کمزور اور مفلوج کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آسمانوں پر بیٹھا اللہ کیا کرتا رہتا ہے، بس وہ دیکھتا رہتا ہے کہ مظلوم پر قیامتیں ڈھاتی رہیں، اس کو چاہیے ان کو روک دے۔ یہ سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں، اللہ کیوں ظالم کا ہاتھ ظلم سے پہلے پتھر کا نہیں بنا دیتا؟ تو مایوسی میں پھر ایسے اللہ کو ماننے سے بھی انکار ہو جاتا ہے جو مدد کو نہیں آتا۔ یہ ہیں وہ سوالات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں اور شکوک پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لا آف ریکویٹل کے بارے میں۔ یہ انسانی اختیار و ارادہ اصل میں ایک نعمت، ایک گوہر آبدار ہے۔ قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں مجبور پیدا کی گئی ہیں، اور جس قانون کے تابع انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے وہ ان کے اندر رکھ دی گئی ہے، جبکہ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے، اس کو رہنمائی دے دی گئی ہے۔ جی چاہے تو انفرادی یا اجتماعی طور پر بھی اس کے خلاف چلے یا اس کے مطابق چلے، یہ اسی کے اختیار و ارادے پر منحصر ہے۔ جس قسم کی روش اختیار کرے گا تو اس قسم کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے بہت بڑا انقلاب خالی کائنات اور انسانی زندگی میں۔ اگر اللہ مداخلہ شروع کر دے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اختیار و ارادہ سلب کر لیا اور انسانوں کو بھی مجبور کر دے کہ وہ بھی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوراً اسی روش پر چلے جس پر جو ہے تو باقی کائنات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو کوئی مافوق الفطرت کو ظلم سے روک دے، مگر یہ بات کسی ایک فرد یا معاشرے تک نہیں رہے گی، بلکہ ساری نوع انسانی کو یوں پیدا کرنا ہوگا کہ اپنے مرضی سے ہی کچھ نہ کر سکے۔ تو سارا پروگرام تو پھر ختم ہو گیا اختیار و ارادے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، کائنات کا۔ پھر میں انسان کی پوزیشن جو ہے اسے بھی دیگر چیزوں کی طرح اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمیں بھی پتھروں کی طرح مجبور کر دیا جاتا ہے، حیوانات کی طرح ایک جگہ پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا اور اختیار کو سلب کر لیا جاتا؟ تو کوئی شکایت کنندہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچے تو سب یہ کہہ دے گا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہی کہے گا کہ ظالم کا ہاتھ روک دینا چاہیے، اس کا ارادہ تو سلب کر لینا چاہیے تھا۔ سوال انفرادی تخصیص کا نہیں ہے کہ کسی کا ارادہ تو اللہ سلب کر دے اور کسی کو صاحب اختیار رہنے دے۔ ایک نوع جو ہے ایک مخلوق کے لیے ایک ہی قانون کار فرما ہوگا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ارادہ سلب کر لیا جائے۔ یہ آزادی کی جدوجہد کا تو نام ہی حق خود ارادیت کہتے کس کو ہیں؟ یعنی کسی کے ارادے پر پابندی عائد کرنا ہی تو غلامی کہلاتا ہے۔ انسان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اپنے ارادے پر کسی قسم کی پابندی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے لیے لمبی لمبی جنگیں ہوتی ہیں، لوگ جان تک دے دیتے ہیں۔ حق خود ارادیت کہ میرے اختیار و ارادے پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ اب 2 گھنٹوں کے لیے کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تو انسان خارج سے یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچے کو ذرا روک کر دکھائیں، انہیں بھی سرکشی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آزادی کا سلب کرنا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ خارجی کائنات کی مانند جو ہے انسان کو مجبور پیدا کرنا اللہ کی مشیت میں ہی نہیں تھا۔ جب باہر کی کائنات جو اس قدر اطمینان سے تعمیری نتائج کے لیے سرگرم عمل ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نو انسانی کے لیے شکل اختیار کیوں نہیں کی گئی؟ ان میں سے ہر ایک ہی روش ایک ہی ڈگر پر چلتے جاتا تو کیا ہو ہمارے لیے مشکل تھا۔ اب 4/133 یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بے آخرین وکان اللہ علی ذالک قدیر۔ ٹھیک ہے، یہ اگر مشیت میں ہوتا ہماری تو انسان کی تکلیف بھی باقی چیزوں کی طرح کر دیتے اور اس کو ہم صاحب اختیار اور ارادہ ہی نہ پیدا کرتے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ اس قسم کی نوع کو مٹا کر دوسری قسم کی نوع کو پیدا کر دیا جائے، مگر یہ ہماری مشیت میں نہیں تھا۔ وہ صرف عالم امر میں جو چاہتا ہے یفعل ما یشاء 3/40 کسی کو اس میں دخل نہیں دینے دیتا، مگر انسانوں کی دنیا میں عالم خلق میں اعملوا ما شئتم 41/40 یہاں انسان کی مشیت چلتی ہے، جو مرضی ہے کرو،
وہاں تم دخل نہیں دے سکتے، یا ہم دخل نہیں دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگرچہ دے سکتے ہیں۔ وہ کان اللہ اللہ ذالک قدیرہ، 4/133، قدیرہ یعنی مسلسل قدرت رکھتے ہیں، آج بھی ہے۔ خارجی کائنات کے پیمانے یہ ہیں کہ وہاں اختیار و ارادہ نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، جبکہ تمہارے سامنے، انسان کے سامنے دونوں امکانات، ہدینا اور نجدین، دونوں امکانات ہیں، جو چاہے اختیار کر لو۔ یہ پیمانے ہم جب چاہیں مقرر کر سکتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے مگر مجبور نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر خود پابندی عائد کر دی کہ عالم خلق میں وہ بھی ان قوانین میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ اس کی مشیت نے طے کر دیا عالم امر میں۔ اس لیے تمہاری مرضی، انسان کی مرضی کے مطابق نہ تو کسی کا ارادہ سلب کرتا ہے، نہ دخیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں فوراً ارادے کی بات آ گئی، دیکھ رہے ہیں جی، بنکانا یرید ہو ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعم بصیرہ، ٹھیک ہے جی، یہ 4/134۔ تم تو قریبی مفاد کی طرف کے لیے ہو نا، آؤ تم ایسا نظام دے کہ یہ پیش پا مفاد بھی حاصل ہو جائے اور مستقبل کا بھی۔ اب کون سی چیز اچھی ہے؟ کانا یریدو، اب اس میں اشیاء کائنات کے لیے آخرت نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں، ان کے لیے صرف مفاد عاجلہ ہے، یا کوئی تمہارا اختیار ہو رہا ہے جو تم سلب کروانا نہیں چاہتے، تو معاشرہ اس پروگرام کے تحت تشکیل دو تاکہ سلب و نہب جو ہے نا ختم ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جی، اس لیے تو کہا گیا نا جی کہ اپنا بات یہ ہے کہ یہ مہلت کا وقفہ جو ہے نا، یہ انسان کو مخالطے میں ڈال دیتا ہے، چونکہ فوراً گرفت ہوتی نہیں کسی جرم کی، اس لیے انسان مخالطے میں رہتا ہے کہ کہاں کا مکافات عمل اور کہاں کا قانون، وہ تو مزید سرکشیاں کرنے لگتا ہے۔ جس طرح بیج بونے کے بعد پھل کے پکنے تک ایک اجل یعنی مہلت ہے، وہ اس مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، وہ غیر محسوس ہوتا ہے۔ ذرا بچے کو دیکھے رہے میں بادر میں، اس کا ایک پیریڈ ہے اپنا 8-9 مہینے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو تب جا کے وہ جو ہے قطرہ آپ سے وہ بچہ بن جاتا ہے۔ مگر بیج آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نشو و ماں پاتا ہے اور انجام تک پہنچتا ہے۔ اصل میں تبھی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ تو فوراً سامنے آ جاتا ہے، آگ میں انگلی ڈالو فوراً جلا دی تو انسان مطاعت رہتا ہے، مگر اقدار کی خلاف ورزی کا نتیجہ برآمد ہونے کا ایک الگ قانون ہے، اس کے لیے مہلت کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ فوراً اگر کسی مجرم کی گردن دبوئی دی جائے پھر یہ تو اختیار و ارادے سے محروم کرنے والی بات ہوگی جو اللہ کی مشیت میں نہیں ہے۔ اس سے تو خود ان سرکش قوتوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہاں تم جی چاہو کر لو، مگر جو کرو گے اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ یہ مہلت کا وقفہ اور ساتھ سریع حساب بھی، تو اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں حساب کتاب تو ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ کی طرح کریڈٹ میں سے ڈیبٹ ہوتا رہتا ہے، جبکہ سارا کریڈٹ ختم ہو جائے تو پھر بیلنس شیٹ سامنے آ جاتی ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ تخلیقی پڑھنے کا وزن جب تعمیری پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے تو نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے، یہ 63 سورہ ہے اور اس کی 2 آیتیں ہیں، 10-11۔ اگر نتیجہ سامنے نہ آئے تو زندگی تو جوئے رواں ہے، آگے جا کر سامنے آ جائے گا۔ یہی تو ہر ایک کی قیامت ہوتی ہے، جو مر گیا قیامت شروع۔ کہا مہلت کا وقفہ گزرنے کے بعد تو توبہ مقبول نہیں ہوتی، اور نہ مہلت میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آئے، اس لیے ان اقدار کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ گزارش ہے جی۔ اب انسان جو ہے وہ مکافات عمل سے یہ ظالم انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن 75/3 میں بتا رہا ہے ہمیں، یا سب الانسان اللہ نجمع عظام، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ جس بنیاد پر زندگی کی عمارت اٹھتی ہے، عظامہ و بنیاد، ہاں جی، تو وہ منتشر ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ مجتمع نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ تو باقی ہے، چلو راکھ ہی صحیح، جو عدم سے وجود میں لا سکتا تو کیا وہ اس سے کچھ نہیں بن سکتا جو آلریڈی موجود ہو۔ عظام جو ہے عین اور زوئی اور میم جو ہے اس کا وروٹ ہے جی، مضبوط اور سخت ہے، جس پر کوئی عمارت اٹھے، بنیاد کا پتھر، زمیندار کے حل کے نیچے سخت لکڑی جو ہمارے پاس موجود ہے، اسی بنا پر کیا نئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے دلیل۔
بل قادرین اعلی نصبیہ بنانا 75/4 بنان یعنی انگلیاں، مگر مجازی طور پر ہر وہ چیز جیسے گرفت ہو سکے، یعنی وہ قوتیں جن سے وہ عمل کو قابو میں لاتا. ہم اس پر قادر ہیں کہ تمام قبا کو درست اور مکمل کر دیں جن سے اسی دوسری چیزوں پر تصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، انسانی ذات پر نتائج کے نقش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہم کرتے ہیں. دیکھیے 75ویں سورہ ہے اور 2 آیتیں اس کی لے لیں جی، 14-15. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. آج تو یہ معذرتیں پیش کر کے دلائل دے کر ان جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے نا، مگر باکفات کے وقت باہر سے کوئی نہیں آئے گا، خود اپنے آپ پر گواہ ہوگا، دلیل ہوگا. یعنی اس کی ذات جس پر ہر عمل نقش ہوتا جا رہا ہے، پرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کا یہ عمل نامے ہوں گے. تو کہا جائے گا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرآنہ فتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ. یہ 75/16 20. اب اس کی جو تفسیر دی ہوئی ہے تو یہ چونکہ وہ آیت کے ساتھ کوہرنس نہیں ہے پچھلی آیت کے ساتھ، تو یہ تفسیر جو ہے نا اس کی کہ اس کے ان کے مطابق تو یہ جبریل وحی لاتے تو آپ تیزی سے پڑھتے کہ کوئی رہ نہ جائے، تو کہا گیا جلدی مت کرو، تم یہ نہیں بھول سکو گے، ہم ان کو محفوظ کریں گے. یہ تو وحی کے قرآن تصور کے سراسر خلاف ہے. جبریل کا اس طرح سے پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر بار بار دہرانا، یہ تو قرآنی جو تصور ہے وحی کا اس کے قطعی خلاف ہے. جبریل تو وحی کو نبی کے قلب پر نازل کرتے تھے اور ان کا یہ سارا معنی قرآن کے تصور کے خلاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں اور پچھلی آیات پہ کوئی ربط نہیں رہتا. آخر جب جو ولو القی معاذیرہ غلط عمل کی چاہے جو جواز پیش کرو اس کو کوئی فائدہ، یہ آیت ہے پچھلی، دیکھ رہے ہیں آپ جی. اور اس کے بعد یہ 16 سے لے کے 20 تک آیت ہے. ان 4 آیتوں کے بعد یہ ہے کلا بل تحبون عاجلہ، کیونکہ ان کو صرف اس دنیا کا مفاد اس غلط روش پر چلا آ رہا ہے. گویا وہی ایک مضمون چلا آ رہا ہے نا، تسلسل ہے، کوہرنس ہے قرآن میں نا جی. رابطے کا تقاضا یہ ہے کہ ان آیتوں کو مفہوم بھی اسی مضمون کے اس سے متعلق جو پیچھے چلا آ رہا ہے، جو اس کے بعد آگے چلایا جا رہا ہے، جہاں اس جلدی کا تعلق ہے قرآن کے دوسرے مقام پر ہے، مگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے. وہاں یہ الفاظ کا دوران جبریل کے ساتھ بات نہیں ہے. ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یغدا الیک وحی. ٹھیک ہے، یہ 20/114 قرآنی پروگرام پر عمل کرنے سے پہلے اس